الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذه شهر الصبر وثوابه الجنة. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگ گزار رہے ہیں. ہر مسلمان کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا، کوئی دوسرا نام کیوں نہیں رکھا، پھر رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، جیسا اللہ کو منظور ہے اسی طرح گزارنا چاہیے. دو باتیں علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ جس سال رمضان فرض ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر، اس سال گرمی بہت زیادہ سخت تھی. یہاں تک کہ صحابہ کرام جن کے پاس چپل نہیں تھے وہ پاؤں کے نیچے کپڑے باندھتے تھے، اتنی سخت گرمی. تو ایک معنی رمضان کے آتے ہیں. رمضان میں 3 حروف ہے، الف نون الگ ہے. رمضان اس طرح بنا کہ اس سال بہت زیادہ رمضان کے ایک معنی آتے ہیں سخت گرمی. جس سال مسلمانوں پر رمضان فرض ہوا اس سال بے حساب گرمی تھی. ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے اس لیے اللہ نے سخت گرمی کی وجہ سے اس سال جو ہے رمضان کا نام آنا رمضان رکھا. مگر اس سے زیادہ اچھی وجہ جو علماء نے لکھی ہے ذرا دھیان سے سنو. دوسرے معنی رمضان کے آتے ہیں کسی چیز کو آپ آگ لگاؤ، آگ لگائی اور آگ لگانے کے بعد وہ جل گئی اور جلنے کے بعد وہ راکھ ہو گئی. اسی راکھ ہو گئی کہ نام و نشان باقی نہ رہے. اور یہی وجہ علماء نے سب سے زیادہ بہتر لکھی ہے اور اسی کو ترجیح دی ہے. فرمایا کہ آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دینا کہ نام و نشان باقی نہ رہے. رمضان کے ایک معنی یہ لکھا ہے.
بھائی کیوں یہ نام رکھا اللہ نے؟ جلا کر راکھ کر دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان اس مہینے میں نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، نفل عمرہ کر کے، تراویح پڑھ کر، لوگوں کو افطار کرا کے، لوگوں کو سحری کرا کر، گناہوں سے بچ کر، شب قدر کی تلاش کر کے، وہ گویا پورے سال بھر کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا نام جو ہے رمضان رکھا۔ اس لیے دوسری حدیث میں آیا کہ یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، سال بھر کا بھٹکا ہوا اگر اس مہینے آ کے میں اللہ کی چوکھٹ پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ شان اس مہینے میں کیسے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ دھیان دیجئے، بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، بہت کام کی بات۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، پورا قرآن 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے میں ہیں۔ کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ ذرا زور سے بولو بے شک، بولو زور سے بے شک۔ کسی مہینے کا نام ذکر نہیں کیا قرآن پاک میں، مگر زور سے بولو بے شک رمضان کا نام ضرور ذکر کیا۔ شہر رمضان، شہر رمضان، یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنا شروع کیا۔ قرآن اللہ کی آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان تمام کی سردار ہے قرآن پاک، اور اس کو ایک دم سے نہیں اتارا۔ تورات، زبور، انجیل اللہ نے ایک ہی وقت میں اتار دی۔ قرآن کو اتارتے 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 23 برس اللہ نے لگایا۔ وہ کیا عظیم الشان کتاب، ساری کتابوں کی سردار تھی، تو اس کے لیے مہینہ چوز کیا، یہ ساری کتابوں کی سردار ہے تو اس کو اس مہینے میں اتارا جائے، سو سارے مہینوں کا سردار ہے، رمضان میں اتارنا ہے۔ اور رات منتخب کی ساری راتوں کی سردار شب قدر میں اتارنا شروع، اور جس امت کے لیے اتاری جا رہی ہے پوری امت محمدیہ، یہ ساری امتوں کی سردار۔ مشکات شریف جہاں ختم ہوتی ہے، بالکل آخری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں تو امتیں بہت آئی مگر 70 امتیں سب سے بڑی بڑی امتیں تھیں۔ فرمایا انتم تتمون فی الامم، تم ان تمام بڑی بڑی امتوں سے بھی اللہ نے تم کو عزت عطا فرمائی۔ بھائی زور سے بولو نا، بے شک بے شک، ان 70 امتوں سے بھی اللہ نے فضیلت تم سب کو عطا فرمائی۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ آپ حضرات کے سامنے کہ رمضان المبارک بڑا مبارک مہینہ، قرآن کو اتارنا شروع کیا اللہ نے، رمضان کو چوز کیا، رمضان میں بھی شب قدر کو چوز کیا۔ اگر رمضان مبارک ہمارا ایسے غفلتوں میں گزر جائے، روزہ رکھتا صبح شام تک، نمازیں چھوٹ رہی ہے، رکعتیں چھوٹ رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، ذکر اللہ نہیں، استغفار نہیں، دعائیں نہیں، افطار سے پہلے رونا نہیں، تہجد میں رونا نہیں، تو پھر وہ رمضان کس فائدہ؟ بعض احادیث یہ بھی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ بہت لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر مجھے ان لوگوں کے روزے سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تعالیٰ کیا معنی ہے اس معنی کا؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ بھوکا رہتے ہیں مگر اس کے ساتھ عبادتیں نہیں کرتے، صرف بھوکا رہتے ہیں۔ فرمایا ایسے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں جس میں نمازیں ساتھ نہ ہو، تراویح ساتھ نہ ہو، تلاوت نہ ہو، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار ساتھ نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا ماحول نہ ہو۔ تو فرمایا وہ رمضان کی برکتیں اور روحانیت باقی نہیں رہتی۔ آپ دیکھ لو رمضان کے بعد جیسے عید کا چاند ہوتا ہے، مسجدیں ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ علماء نے ایک مسئلہ چھیڑا کتابوں میں کہ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ بیٹری جو چارج ہونی چاہیے نمازوں کی پابندی سے، گناہوں سے بچنے سے، کہ بھائی رمضان میں کوئی جھوٹ بولے، کوئی کسی کی غیبت کرے تو آدمی اس کو روکے کہ بھائی رمضان چل رہا۔ اس لیے حدیث میں کوئی لڑنے کے لیے آئے تو کہہ دو انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ روزہ اور جھگڑا دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اور کوئی آگے چل کر لڑنے کے لیے جائے تو اور بڑا گناہ۔ ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ادھر آپ گناہ کر رہے ہیں، وہ جو بیٹری جتنی چارج ہوئی ہے وہ ڈھیلی ہو کر ختم ہو جائے، اور جتنی نمازیں ہوں گی روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ، درود شریف اور استغفار کے ساتھ، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ساتھ، اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ،
تراویح کے ساتھ، تو پھر دیکھو ایسی بیٹری چارج ہوگی کہ رمضان کے بعد وہ بیٹری بعد میں کام کرے گی، مگر بیٹری چارج نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی شاعری میں اس کا ذکر کیا کہ لوگ عید کے چاند سے غائب کیوں ہو جاتے ہیں، کیا کیا آپ نے رمضان؟ اقبال فرماتے ہیں مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ علامہ اقبال نے اس کا جواب دیا ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ صحابہ کرام جیسی صفات کے مالک مسلمان ہی نہیں رہے۔ یہ روزے کے ساتھ تلاوت، ذکر اللہ، جہاد، وہ تو جہاد میں بھی روزے کی حالت میں نکلتے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بیٹری چارج ہونی چاہیے نمازوں کے ساتھ، آپ دیکھو کتنے لوگ فجر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، اکیلے نماز پڑھ، اور کچھ ایسے ہیں جن کو روزو نماز کی فکر بھی نہیں، ان کی رمضان میں نمازیں جاری۔ رمضان المبارک میں آپ ایسے غلط کام کرو، ہر گناہ کے کام، کھیل کود کے کام سے بچنے کا حکم دیا۔ رمضان میں آپ کرکٹ کھیلو راتوں رات، کیرم بورڈ کھیلو، والی بال کھیلو، تو جو ادھر سے بیٹری چارج ہو رہی ہے وہ ادھر سے جو ہے بیٹری جو کھار لگ رہا ہے اس کو بیٹری ادھر سے ختم بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں رمضان المبارک میں بالکل پسند ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ چیزیں اچھی نہیں۔ 24 گھنٹے مسلسل مسلمانوں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہو، جب لوگ راتوں کو اللہ کے سامنے رو رہے ہو یا جلدی سو کر تہجد میں اٹھنے کی تیاری کر رہے ہو، اس وقت ہم راتوں کو کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی والی بال کھیل رہا ہے۔ اب بیٹری کیسے چارج ہوگی آپ خود سمجھا۔ جن کرکٹروں کے نام پر آپ کودتے ہیں، آپ ان سے کبھی ملاقات کرنے کی کوشش کرو اور 1 لاکھ روپے کا چیک دو آپ کہ لو آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، آپ کے پاؤں پر پیشاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے۔ یہ خود اپنی مستیوں میں گم ہے اور آپ ان کے نام پر کودتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اچھی نہیں۔ آدمی اپنی روحانیت اور نورانیت کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید سے فرمایا کہ یہ مہینہ تھوڑا سا صبر کرنے کا، بھائی دوپہر کو جو کھانا کھاتے وہ ہم سحری میں کھا لیتے ہیں، ذرا سی پیاس کو برداشت کرنی، پیاس کو، اور وہ آدمی آرام سے کر لیتا۔ ابھی دہلی میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا انتقال ہوا، ابھی 96 سال کی عمر تھی، 96 سال، ابھی تک وہ روزہ رکھ رہے تھے پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 300 کتابیں لکھی، 300۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کو دنیا بھر کی غیر مسلم تنظیمیں اسلام کے نام پر تقریر کرنے ان کو بلاتے تھے۔ انہوں نے جو اچھے کام کیے ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، کسی کی برائی کرنی بھی چاہیے، ہر آدمی سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی لکھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، ان کے مرنے کے بعد مردوں کی برائیاں بیان نہ کرو۔ لوگ 96 سال 96 یعنی اسلامی اعتبار سے 100 برس کی عمر تھی۔ پرسوں رمضان میں انتقال ہوا، پرسوں رات، ان کا کبھی روزہ نہیں چھوٹا۔ آج ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے سے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ افطاری میں بیٹھ جائیں گے، مغرب کی نماز میں بھی آئیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ روزے دار آیا، وہ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ آپ دھیان دو، ہم آپ کو کیا کہنا چاہیں، اب آپ کی اپنی آخرت کی فکر کرو، کل اٹھ کر آپ کو مرنا ہے، مجھے اور آپ کو، تو قبر میں جانا ہے اور اللہ کو زندگی کا جواب دینا ہے۔ آپ سے گرام پنچایت حساب مانگتی، گرام پنچایت کے لیے مکان کا ویرا لاؤ، کھیت کا ویرا لاؤ، بھائی ذرا زور سے بولو، مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ واٹر ورکس والے پانی کا ٹیکس مانگتے ہیں، بجلی والے بجلی کا ٹیکس مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا، ایک جگہ نہیں، کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میں نے تم کو ایمان دیا ہے۔ ذرا پورا مجمع زور سے بے شک بولو، مجھے بھی زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ وہ مانگیں گے کہ لاؤ، تم نے کھایا، زمین سے ہم نے اگایا، وہ لاؤ ہمارے کھانے کا حساب لاؤ۔ پانی ہم نے پیدا کیا تھا، جس پانی کو تم پیتے تھے، غسل کرتے تھے، لاؤ اس کپڑے دھوتے تھے، اس پانی کا حساب لاؤ۔ سورج کی روشنی سے تم دنیا بھر میں اپنے کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کے، بزنس کے، جاب کے، لاؤ اس کا حساب لاؤ۔ میری تم نے یہ بجلی کا بل بھرا ہے، ہماری سورج کا بل کہاں دیا تم نے، لاؤ اس کا حساب لاؤ۔
ہواؤں سے تم سانس لیتے ہو، ہوا میں نے پیدا کی، اگر ہوا نہ ملے تم مر جاؤ، یہ ہوا میں نے پیدا کی، لا اس کا حساب لا۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، ذرا تھوڑا سوچو، تھوڑا آگے بڑھو، یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ ہمارے دیوا گاؤں میں نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھ رہے، 9 10 سال، کچھ چھوٹ بھی جاتے ہوں گے، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہو۔ ہم لوگ بالغ ہو کر اگر روزہ نہ رکھیں، تراویح کی پابندی نہ کریں، فرض نماز جیسی نمازیں چھوٹ جائے تو مسلمانوں افسوس کے سوا اور کوئی چیز آدمی کو۔ اور یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ دنیا آج کی، خاص کر کے آخری زمانے کی دنیا، اب قیامت کو چند برس باقی رہ گئے، چند برس ایسے، آپ یقین مانو، اور یقین نہ ہے رمضان مبارک چل رہا، اب اللہ سے استخارہ کر کے پوچھ لو۔ ابھی پرسوں ترسوں بڑودہ سے فون آیا تھا، بالکل بہت نیک نوجوان ہے، داڑھی ماشاء اللہ، اس نے کہا کہ مولانا میں نے خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہو گیا اور لوگوں کا حساب آ رہا ہے اور میری بھی باری آ گئی، اور میں انتظار کر رہا ہوں میری باری آئے، اور باری آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا۔ یعنی باقاعدہ خواب میں بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت بالکل قریب، بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہونے جا رہا ہے اور امت غفلت میں سو رہے۔ مولانا سجاد نعمانی جو انڈیا کا ٹاپ لیول کے علماء میں ان کا شمار ہے، ان کا بھی تازہ بیان آیا کہ دجال کے نکلنے کی ساری نشانیاں ظاہر ہوگی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لیے تیار، اس کے بعد سورج پشچم سے جو نکل گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ آج ہم لوگوں کو اگر روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے اور اپنے گناہوں کا احساس اور افسوس بھی نہیں، توبہ، اگر آپ توبہ لے کر گئے نا مرتے وقت توبہ لے کر، تو آپ میدان حشر جیت جائیں، مگر توبہ ہوگی کب؟ جب آدمی اپنی زندگی میں احساس کرے میں گنہگار آدمی ہوں، مجھ سے نمازیں چھٹتی، روزہ چھٹتا، مجھ سے یہ چھٹتا، یہ چھٹتا۔ آپ کو معلوم ہے روزہ کن لوگوں، 4 لوگوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک کوئی مسافر آدمی، آپ یہاں سے 80 کلومیٹر سے آپ آگے نکل گئے تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آپ سخت بیمار ہیں کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو بھوک اور پیاس میں اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، جیسے کسی کو بخار آ گیا سخت، تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یا اور خطرناک کوئی بیماری ہے آپ کو تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ عورت پیریڈ میں آ جائے تو اس کو بھی روزہ معاف ہے، بعد میں اس کو بھی قضا کرنی پڑے گی۔ ابھی بچہ پیدا ہوا عورت کو، اس کو معاف ہے، بعد میں اس کو بھی قضا کرنی پڑے گی۔ مسافر کو بھی سفر سے آنے کے بعد جتنے روزے چھوٹے ان کو واپس ان کو دہرانا پڑے گا۔ یہ 4 لوگوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے، باقی چھوٹے چھوٹے بہانے سے۔ پہلا تو مشکات شریف میں یہ حدیث آئی ہے، لوگ کہتے ہیں کھیتی باڑی کے کام ہے، فلاں کام ہے، ارے اللہ کے بندو، رمضان کا سب سے پہلا حکم یہ آیا ہے کہ اپنے کاروبار کو کم کرو اور اپنے نوکروں پر بھی کام کم کراؤ، اور فرمایا اس کو نوکروں پر بھی کام ہلکا کرو گے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ رمضان میں ہم لوگ پرائمری اسکول میں جاتے تھے، کمار سارا چھوٹے چھوٹے تھے، تو 4 بجے ہم لوگوں کو ماسٹر لوگ ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے کہ جتنے روزے والے ہیں بچے چلے جائیں، ان کو رحم آتا تھا۔ حکم ہے کہ اپنے کاروبار کو کم کرو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، مگر ہم لوگوں کو احساس نہیں، توبہ تک کا احساس نہیں۔ اتنی موتیں ہو رہی، آپ دیکھو تو صحیح۔ جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ دنیا، یہ ہم لوگ آخری زمانے کے مسلمان، وہ بات کام کی جو کہہ رہا تھا۔ میں بھی رمضان سے پہلے احمد بھائی پٹیل کی مزار پہ گیا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ یہ علماء کرام چندے کے لیے آتے ہیں میرے پاس، تو میں ان لوگوں کو لیٹر لکھ دیتا ہوں کہ بھائی ان کے مدرسے میں اسکول چالو کرنی ہے، ان کو دلی بھیجتا تھا کہ جب ان کے پاس یہ لیٹر ہے، تو وہ ان کا احسان تھا ہمارے اوپر۔ تو میں وہاں قبر پہ گیا، تو ایک مول صاحب بھی آگے تھوڑی دیر کے بعد اسی گاؤں کے، میں نے وہاں دیکھا کہ جمعہ کا دن ہے مگر ایک آدمی بھڑکنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو دلی میں بیٹھا ہوا، جہاں اڈانی اور امبانی ان کو سلام مارتے تھے، بڑے بڑے راشٹرپتی ان کے لائن میں کھڑے رہتے تھے۔ یہ احمد پٹیل کی بات کر رہا ہوں، ذرا زور سے آمین کہ اللہ اس کی مکمل مغفرت کرے۔ وہ تو نمازی تھا پکا، وہ روزے دار تھا پکا، وہ زکات نکالنے والا اور لوگوں کو مدد کرنے والا شخص تھا، مگر آج جو ان کو سلام مارنے جاتے تھے، الیکشن کے زمانے میں پیسے نکلوانے جاتے، آج ایک بھی اس کی قبر پر کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی بے وفا ہے دنیا، دیکھ لو، جب اتنے بڑے آدمی کی قبر پر کوئی کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں، بھائی ذرا زور سے جواب دو، میری اور آپ کی قبر پر کوئی آئے؟ کوئی کھڑا نہیں رہتا، آپ گئے وہ گئے، آپ جانو اور اللہ جانو، کوئی آپ کو یاد نہیں کرے۔ اتنی بے وفا دنیا،
اور آپ کیا لے کر جاؤ گے؟ یہ اچھے مکان جو دیوا گاؤں میں نئے نئے مکان بن رہے بنگلے لے کر جاؤ گے قبر؟ یہ ہیرو ہونڈا اور 4 ویلر گاڑیاں لے کر جاؤ؟ یہ مکان تو اس لیے دیے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ گرمی سردی اور ٹھنڈی سے بچے، برسات سے بچے، اس لیے اللہ نے مکان دیے ہیں۔ یہ مکان جنت نہیں، گاڑیاں اس لیے دی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے حلال کام کاج کو انجام دیں۔ یہ مکان اور یہ کھیت، یہ بیگھے اور یہ ایکڑ، یہ یہیں رہ جائیں گے اور لوگ قبر میں دفنا کے آ جائیں۔ احمد پٹیل کے پاس کتنا بڑا مکان تھا، وہ ایک بھی باڑی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں دہلی میں کیا کم تھا، مگر اپنی نیکیاں لے کر وہ شخص چلا گیا، جو کام آئے گا یہی نیکیاں، باقی سب یہی پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جائے۔ اب میں اپنی اصلی بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ توبہ کا احساس پیدا کرنا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، یہی سب سے بڑی بندے کی نشانی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے، ذرا دھیان سے سنیے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا تلوار سے، جو بھی ملتا بس وہ ظالم تھا، تلوار مارتا اس کو قتل کر دیتا۔ 100 میں ایک کم آدمی کو قتل کیا، اس کتنے بڑے گناہ کیے آپ سوچو۔ قرآن میں ہے کسی بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ اس کے سر پہ لادا تھا۔ اس کو ایک دن خیال آیا کہ میں نے 99 آدمی کو مارا، میں کسی سے فتویٰ پوچھ لوں کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں۔ تو کوئی عبادت گزار ملا جو اپنی عبادت گزار میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال اس کے میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو وہ عبادت گزار زبان سے ایسا نکل گیا کہ اتنے سارے آدمیوں کو مارا، اللہ تجھے کیسے معاف کرے، اور بے قصور آدمیوں کو مارا۔ اس کو غصہ آیا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کو کوئی راستہ نہیں، تو تلوار اٹھا کے اس کو بھی گردن اڑا، وہ 100 آدمی مکمل کرے، مگر وہ کسی کو پوچھنے نہیں گیا۔ آج تک توبہ کا احساس نہیں ہوا تھا، اب اس کو توبہ کا احساس ہو گیا۔ یہ ناپاک سرزمین اسرائیل میں رہ رہا، اسرائیل میں، اور سامنے پاک سرزمین تھی مسجد اقصیٰ، وہاں مسجد اقصیٰ میں توبہ کی نیت سے چلا اور راستے میں تلوار کو توڑ ڈالی، توبہ کر لی پکی کہ اللہ میں تیرے کسی بندے کو ماروں گا نہیں، اب تو مجھے معاف کر۔ دیکھو توبہ کا احساس، دیکھو کتنی پاورفل نیکی ہے توبہ، ذرا سوچو آپ۔ توبہ کی نیت سے چلا، تلوار توڑ دی، اللہ تعالیٰ کو منظور، راستے میں موت آ گئی۔ ادھر رحمت کے فرشتے بھی اتر آئے جنت سے، اور ادھر جہنم کے فرشتے بھی اتر آئے۔ رحمت کے فرشتے اس لیے کہ اس نے توبہ کی نیت کی تھی، اور جہنم کے فرشتے اس لیے کہ اس نے 100 آدمی بے قصور کو قتل کیا۔ اب فرشتے حدیث میں ہے تحاجان، آپس میں دلیل کر رہے، جنت والے کہہ رہے ہم لے جائیں گے، جہنم والے کہہ رہے ہم لے جائیں گے۔ توبہ کی برکت دیکھو آپ، 100 آدمی کو قتل کرنے والا، میں نے اور آپ نے تو کسی کو قتل نہیں کیا ہے، الحمدللہ بولو بھائی، الحمدللہ، مگر اس نے 100 آدمی کو قتل کیا تھا۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بازی کر رہے ہیں آپس میں فرشتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلیل بند کر دو، ایک کام کرو، اس کی لاش کہاں پڑی دیکھ لو۔ اب ادھر ناپاک سرزمین ہے، ادھر پاک سرزمین مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، لاش راستے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کام کرو، یہاں سے ناپنا شروع کرو، اس کی لاش جہاں سے ہے یہ پاک سرزمین کے قریب ہے یا ناپاک سرزمین کے قریب ہے؟ بخاری حدیث الفاظ ہے مسلمانوں، اس کی لاش ناپاک سرزمین کے قریب تھی تو اس کو جہنم میں ڈالنے کے لائق تھا، مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے، چونکہ توبہ کی نیت کر چکا تھا تو توبہ کی برکت سے اللہ نے اپنے طاقت سے اس کی لاش کو، اپنے حکم سے اس کی لاش کو پاک سرزمین کے قریب کر دیا۔ فرشتوں نے ناپا تو پاک سرزمین کے قریب نکلا اور جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ اب تو ذرا زور سے بے شک بولو، توبہ میں طاقت ہے کہ نہیں؟ بے شک، اللہ اکبر۔ 100 آدمی کو قتل کرنے والے کو جنت میں لے گئے۔ حدیث میں فرمایا ہذہ شہر التوبہ، یہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، سال بھر کا گنہگار یہاں اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترمذی شریف میں عجیب حدیث آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی گاڑی لے کر چلا، اللہ افرح من توبۃ عبدی، ایسا سمجھو حدیث میں توبہ اللہ کو کتنا خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں وہ سنو ذرا۔ فرمایا ایک آدمی اپنی گاڑی لے کر نکلا، گاڑی دوڑا رہا ہے، گاڑی چلا چلا کے تھک گیا،
گاڑی سائڈ پہ لگا جھاڑ کے نیچے سو گیا. پوری حدیث سنا رہا, میری طرف سے ایک لفظ نہیں. سو گیا. جب نیند سے اٹھا تو دیکھتا ہے میری گاڑی کو چرا کر لے گیا. اب ڈھونڈتا رہا جنگل میں, ڈھونڈتا رہا, گاڑی نہیں ملی. اتنا ڈھونڈا کہ تھک گیا. حدیث میں دوبارہ سو گیا. جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اچانک دیکھتا ہے کہ میری گاڑی حاضر ہے. اوہ, اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا کہ مارے خوشی کے اللہ کی تعریف کرنے جا رہا تھا تو اس کی زبان سے مارے خوشی کے الٹا نکل گیا, مگر اس کو خود کو پتا نہیں تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں. جو نکلا وہ جان بوجھ کر نہیں بولا. اگر جان بوجھ کر نکلے تو آدمی ایمان سے نکل جائے. اتنا خطرناک جملہ وہ بولا. اس نے اللہ کی تعریف کرنے گیا کہ اللہ تو کتنا رب کریم ہے, میں تیرا گنہگار بندہ ہوں. اپنے آپ کو بندہ کہنا چاہے تو اللہ کو کیا کہا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا. اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. حدیث میں ہے, زور سے بولو بھائی. جان بوجھ کر بولا نہیں, بلکہ بھول سے نکل گیا. کہنا چاہتا اللہ تو میرا مالک ہے, میں تیرا بندہ ہوں. حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے اللہ کو یوں کہا, وہ مارے خوشی کی نکل گیا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں یہ مت سوچو کہ وہ کیا بولا ہے. جو بولا ہے غلطی سے بولا ہے, جان بوجھ کر نہیں بولا, مگر اس کی خوشی بتلا رہی. وہ جو غلط بولا نا وہ اس کی خوشی بتلا رہی. اندازہ لگا وہ جتنا خوش ہے, بولو بے شک اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ ہے توبہ. اور وہ توبہ مغرب سے پہلے افطار کے وقت دعا مانگنا, رونا اللہ کے ساتھ. یہ زندگیاں ایک دن ختم ہو جائیں. یوں 10 20 30 40 50 60 اور انسان گیا. اور آپ کو یہ رمضان کیوں ملا, آخری حدیث سناتا ہوں, بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ دھیان سے سننے جیسی بات ہے. ایک دن یہ رمضان کیوں ملا اس امت کو. عمر بہت چھوٹی تھی, اللہ ادھر پیدا ہوا, ادھر جوان ہوا, ادھر ادھیڑ ہوا, ادھر بوڑھاپا آ گیا, انسان مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت غمگین بیٹھے ہوئے, بہت غمگین. جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جب دیکھو کہ کیوں غمگین ہے, پوچھو, اللہ کو سب معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں ایک بات سوچ رہا تھا, اس پر دکھی ہو رہا ہوں. فرمایا کیا اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو 1000 برس 2000 برس, اور حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو 3000 برس, تو 3000 برس تو جوانی دی. تو اے جبریل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر عطا فرمائی اور ان کی عمر زیادہ, تو وہ نیکیاں زیادہ کریں گے, ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, اور میری امت کی عمر کم تو نیکیاں کم ہوں گی, تو وہ جنت میں پہلے چلے جائیں گے اور میری امت جو ہے پیچھے رہ جائے گی. جب بات پوری ہو جائے نا تو ذرا زور سے سبحان اللہ بولنا. میں صرف آپ کا ایمان دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بات کیسی کیا کیسی بات اتاری آسمان سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن یا نبی اللہ, اللہ کے نبی گھبراؤ نہیں, آپ غمگین نہ ہو. آپ کی امت کو عمر چاہے ہم نے چھوٹی دی ہے, مگر آپ کی امت کو رمضان کا ایک مہینہ ایسا دیا ہے, اور اس میں ایک رات شب قدر جو تلاش کرنے کی ہے وہ ایسی دی ہے. زور سے بولنا سبحان اللہ, کہ اگر آپ کی امت نے رمضان کی قدر کر لی اور شب قدر کی قدر کر لی تو جنت میں سب سے پہلے چلی جائے. سبحان اللہ. جنت میں سے یہ رمضان جس کا ایک نفل ادا کرو فرض کا ثواب, غیر رمضان میں فرض ادا کرو اس کا ثواب ہے نفل ادا کرنے. فرض ادا کرو 70 فرض کے برابر. اور بخاری کی حدیث ہے من اعتمر فی رمضان کان کمن حج معی, جس نے رمضان میں عمرہ کیا, رمضان میں عمرہ کیا نفل عمرہ, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے بعد. یہ بنگلے, یہ گاڑیاں, یہ صوفہ سیٹ, یہ فرنیچر ہے, یہ سونا, یہ چاندی, یہ مسلمانوں یہ سب یہاں برتنے کی چیزیں یہی رہ جائیں. یہ انگوٹھی جو پہنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنتے تھے سنت کے مطابق. میری اور آپ کی موت آ جائے گی نا تو گھر والے ذرا زور سے جواب دو بھائی تاکہ احساس پیدا ہو. گھر والے غسل سے پہلے اس کو نکال لیں گے. بھائی بولو نکالیں گے نہیں نکالیں گے, یہ اس کو پہلے نکال لیں گے. ایسے عورت کے زیورات, آپ کی گھڑی وہ سب نکال نہیں کے تب کاٹیں گے چھری سے, مگر نکالیں گے اس کو. یہ سب یہی رہ جائے گا انسان کے ساتھ, اپنے ایمان اور اپنے اعمال ساتھ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں 3 رحمتیں 3 عشرے بنائے. رحمت کا عشرہ آج ختم ہو جائے گا, پھر گناہوں کی معافی کا عشرہ, پھر جہنم کی آگ سے پناہ کا عشرہ. اگر اس مہینے میں ہم نے رمضان مبارک کی قدر نہیں کی, اتنی موت ہو رہی روزانہ, 10 15 جنازے کتنے قبرستانوں میں جا رہے ہیں.
پرسوں ترسوں ٹنکاریا سے فون آیا تھا کہ مولانا اتنا برا حال ہے کہ 10 قبریں ہم کس طرح کھودتے ہیں، ہمارا من جاتا ہے کہ ہم کیسی ہمارے اوپر گزر، بے شمار موتیں ہو رہی اور ہم لوگوں کو استغفار کا احساس نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ کرو، صدقہ 20 ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہے، یہ مفتی اعظم گنج جمعہ کو یہاں بیان کیا تھا، انہوں نے بھی جانے سے ایک دن پہلے مجھے فون کیا کہ میرے ایک رشتہ دار کو وینٹیلیٹر پر لینا، 2-4 جگہ فون کیا. بروڈا میں ہمارے دوست ہے ڈاکٹر عبدالرحیم، انہوں نے رات کو 1 بجے مجھے کہا کہ مولانا 20 سے 25 سال کے نوجوان 30 وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی جگہ خالی نہیں کہ ہم آپ کو لیں. 20-25 سال کے نوجوان، اللہ تعالیٰ کتنا غصے میں ہے مگر لوگوں کو احساس نہیں. آدمی استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھے. بھائی بولو نا انشاءاللہ پڑھو گے. اور اپنی ذات سے جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، پہلے 500 روپے جس کو مال دیا وہ 500 روپے نکالے، اور عام لوگ جن کے سروں پہ قرضہ نہیں کم از کم 100 روپے نکال کے دو آپ اللہ کے راستے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے. وہ ناراض ہوتا ہے. ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ناراض نہیں ہوتے. کوئی ہمارے ساتھ غلط تعلق کرتا ہم ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم توڑیں گے تو وہ ناراض ہوگا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اور توبہ یہ ہر وقت لازم اور ضروری ہے. اگر موت کا جو خیال نہیں کیا مسلمانوں، جو آدمی موت کو دھیان میں نہیں رکھتا اور قیامت، یہ 2 چیزوں کو، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا کا کسی نے کلپ بھیجا تھا، انہوں نے علماء کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ آج کل ہمارے علماء کے بیان میں قیامت اور موت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. یہی چیز تو انسان کو روحانیت دیتی. موت کو جتنا موت کو یاد کرنے سے آج تک کبھی موت نہیں. ہم لوگ رات دن موت اور قیامت پڑھاتے مدرسوں، مگر موت تو جب آئی ہے تب لکھے، جب لکھی ہے تبھی آئے گی. موت اور قیامت کو یاد کرنے سے آدمی کی روحانیت میں پاور بڑھتا ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق دیتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قبرستان زیادہ سے زیادہ کرو، زور القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی فکر پیدا. ابھی میں نے بس یہ آخری بات ہے، سائنس کا ایک آرٹیکل پڑھا جس میں امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ کیا، یہ اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، کسی سے سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کا آرٹیکل کا کٹنگ بھی موجود، کہ جو لوگ قبرستانوں سے نکل رہے تھے ان کو پکڑ کے مشین لگا کے دماغ کا DNA لیا، ان کا دماغ کا DNA لیا، اور جو لوگ بازاروں میں بیٹھے ہوئے تھے بازار میں ان کا بھی DNA لیا. تو سائنس والا نے اس کو پھر کمپیوٹر پہ رکھا اور دیکھا کہ دونوں کے دماغ میں کیا چلا. تو جو قبرستانوں سے نکل رہے تھے بعد میں دیکھا کمپیوٹر پر، تو ریسرچ میں بتایا کہ ان کے دماغوں میں جو قبرستان سے نکلے اچھے کام کرنے کے خیالات چل رہے تھے. قدرتی چیز ہے، دیکھو آپ قبرستان جاؤ. اور جو بازاروں میں بیٹھے تھے ان کو کمپیوٹر پہ چیک کیا تو کہا ان کے دماغوں میں برے برے کاموں کے خیالات چل رہے. میں سائنس والے قبول کرے نہ کرے، ہمارا ان پر ایمان نہیں، مگر زور سے بولو بے شک ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا زور القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی فکر پیدا. بات ختم ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. نمازیں کی پابندی روزے کے ساتھ، ابھی بھی روزہ نہ رکھا ہو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا. آپ 2 روٹی کھا لو، جو دوپہر کو کھاتے تھے کھا لو، آپ کو احساس. میں ابھی بول رہا ہوں آپ کے سامنے، رات کو 1 گھنٹہ بولوں گا، رات کو کبھی کبھی عصر کے بعد بھی کوئی چینل والا آ جاتا ہے تو آن لائن بیان کرتے، کچھ بھی احساس بھی نہیں ہوتا، بس ذرا سا پیاس کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے تو بخاری میں حدیث آئی قیامت کے دن اعلان ہوگا، روزے دار کہاں، این الصائمون، وہ کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں. فرمایا ادخلوا من باب الریان، ریان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. بس مسلمانوں بالکل ایسا سمجھو 40-50 برس میں دنیا کو فنا کر کے ختم کر دیں. بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. ابھی میں راستے میں موبائل دیکھ کے آیا، آپ کو تازہ خبر دے دوں، آج جو ہے نا 81 دھرتی کم ہے 12 گھنٹے میں، 81 پوری کائنات میں. اور دوپہر کو بھی ہوا یہاں 11 بج کر یہاں یہ کچھ اور بھوج میں ہوا. آج کی خبر تازہ خبر، روز 200 دھرتی کم ہو رہا ہے. آج سوچو آج تک کیوں نہیں ہوتے، روز پیپروں میں آتا ہے، واٹس ایپ پہ آ رہا ہے 200 کے اوپر دھرتی کم. میں 2 برس پہلے 100 کہہ رہا، پوری دھرتی کانپ رہی، پوری دھرتی کانپ رہی. رات کو خالد بھانجی کر کے ایک نوجوان کا بارباڈوس سے وائس میسج آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا یہاں اتنا سخت دھواں نکلا، اتنا سخت دھواں کہ 3 دن تک ہم لوگ گھر کے باہر نکل نہیں سکتے تھے کہ ہم کہاں جائیں کہاں جائیں. یہ سب اعلانات ہو رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے. ٹائم میں سے برکت اٹھ گئی. ابھی پچھلے سال لاک ڈاؤن ہوا تھا، دیکھ لو ابھی سال ہو گیا. بھائی ذرا جلدی سے جواب دے دو، میں اٹھ جاؤں جلدی سے. بھائی بولو ٹائم میں برکت ہے؟
نہیں اے دھما دھم سال تو برس ایک مہینے کی طرح نکل جاؤ، مہینہ ہفتے کی طرح. تو نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار اور تراویح کی پابندی. یہ دو پہلے دن تو اتنی تیزی سے جاتے ہیں کہ مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ، اور 2-3 دن ہوئے کہ گلیاں مارنا چالو ہوتا. یہ رمضان میں روحانیت کبھی نہیں بڑھتی. دن کی عبادت روزہ اور رات کی اسپیشل عبادت دی کی طرح قیام اللیل کرو، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ترک سے، چاہے نفل ہے مگر پاؤ. اور شب قدر کی تلاش کرنا، 83 برس اور 4 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کرنے کا ثواب ہے، مگر وہ ملے گا آپ کو 5 رات جاگنے سے. 21، 23، 25، 27 دن کو آرام کریں گے. 5 دن کھیت پر مت جاؤ، جب جاؤ 2-4 گھنٹے کم کر دو، دن میں آرام کر لو، جاب پر بھی کام ہلکا کرو. آپ 21ویں رمضان کو 21واں رمضان جب شروع ہوگا، آپ 20ویں دن آپ آرام کر لیں گے تو 21ویں رات جب آئے گی تو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں. 22ویں روزے آرام کریں گے تو 23ویں رات کو کھڑے ہو سکیں. اسی طرح 5 رات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی قدردانی کی صحیح توفیق عطا فرمائے. اس سال سے نیت کر لو کہ 5 رات مسجدوں گھر میں جا کے آدمی بھول ہی جاتا ہے، وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ رمضان کی تو قدر کریں گے ہی کریں گے، شب قدر ہاتھ سے نہیں چھوڑیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تیرے بہت گنہگار بندے ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، حلال روزی کھاتے ہوئے، حرام اور شک والی روزی سے بچتے ہوئے. اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص کر ہمارے مرحوم ماں باپ جنہوں نے ہمیں بڑی تکلیفوں کے ساتھ پالا. اے اللہ یہ یوا گاؤں کی اچھی سڑکیں نہیں تھی، گیس کے چولہے نہیں تھے، اللہ لائٹوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. اللہ العالمین لکڑیوں پر اور گوبر پر روٹیاں پکا پکا کر ان ماں باپ نے ہم کو کھلایا. اللہ ان ماں باپ کے احسانوں کو بھلایا نہیں جا سکتا. ان ماں باپ کی تو مکمل مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی قبروں پر تو نور کی بارش نازل فرما. ان کی مرحوم کی قبروں کو اے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں سے تو ڈھانپ لے. اے اللہ تمام مرحومین جو ہمارے دیوا گاؤں کے قبرستانوں میں سوئے ہیں، اے اللہ تو سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور رحیم ہے، تو ماں باپ سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. اے اللہ اگر تو سب کو معاف کر دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو سب کا رب ہے، تو سب کا خالق و مالک، تو سب کی بخشش فرما دے. الہ العالمین تو سب کی بخشش فرما دے. ان مرحوم ماں باپ کو اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے. جہاں تک نظر نگار پھیلے اے اللہ تو جنت کے باغیچوں کی مہک اور خوشبوئیں ان سب کو نصیب فرما. الہ العالمین بڑی تکلیفوں کے ساتھ ہم لوگوں کو ان لوگوں نے پالا ہے، انگلی پکڑ پکڑ کر مدرسہ اور اسکول بتلایا ہے. اللہ ان کے احسانوں کو بھلایا نہیں جا سکتا. اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. اور اگر وہ مرحوم ہو چکے ہیں تو اللہ اپنی باران رحمت و مغفرت ان کی قبروں پر نازل فرما. ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے، پرنانے، پردادیاں، پرنانیاں، ہماری بہنیں، بہنوئی، بھائی، اولادیں، بھتیجے، بھانجے جتنے بھی انتقال کر گئے اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما. ابھی قریب زمانے میں پہلے رمضان کو ہمارے امین بھائی بڑا، اس طرح قاسم بھائی کڑوا اور بہت سارے لوگ جن کے نام یاد نہیں، اے اللہ مولانا شعیب صاحب مانجرا، اے اللہ ان تمام کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما. تو ان تمام کی مکمل مغفرت فرما. اے اللہ تو ان کو مکمل مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما. اے اللہ رمضان چل رہا ہے، آج 10واں روزہ ختم ہونے کو جا رہا، اے اللہ باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اس مجلس میں بھی جو روزے نہیں رکھتے بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کو روزوں کی، نمازوں کی، تراویح کی، تلاوت کی،
ذکر اللہ درود شریف استغفار کی اور گناہوں سے بچنے کی سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ، اور جن جن کے سر پر اے اللہ روزے قضا باقی ہے رمضان کے بعد، ان قضا روزوں کی سب کو قضا کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اے اللہ، روزے کے ساتھ ہمیں جھوٹ سے، جھگڑے سے، لڑائی جھگڑوں سے، غیبت سے اے اللہ اور برائیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما اے اللہ، ہماری اس مسجد کے بانیوں کی، جنہوں نے جامع مسجد بنائے اور جتنی مسجدیں بنائے، ان مسجد کے بانیوں کی مغفرت فرما، ہمارے مدرسے کے بانیوں کی مغفرت فرما، اسکول کے بانیوں کی مغفرت فرما اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما الہ العالمین، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اب قیامت بہت قریب آ گئی، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، بڑے بڑے علماء یہاں تک کہ حرم کے امام اعلان کر رہے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہو گئی، امت غفلت میں سو رہی، اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ قبر کی منزل کو ہمارے لیے بھی آسان فرما اے اللہ، میدان حشر کو آسان فرما، ترازو میں جب اعمال تولے جائیں نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری فرما اے اللہ، پل صراط کو آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں اے اللہ، غیب سے ایسی مدد نازل فرما اے اللہ، یہ زندگی تو سب فنا ہونے والی ہے اے اللہ، بہت لوگ قبروں میں، پورا قبرستان بھر گیا، یہ لوگ یہی کہتے تھے نیوا گاؤں میرا ہے میرا ہے میرا ہے، سب اپنا میرا میرا کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے اے اللہ، یہی حال ہمارا سب کا ہونے والا ہے اے اللہ، تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اور تو حساب مانگے گا، ہم سب کے حساب کو تو آسان فرما دے اے اللہ، حساب کو آسان فرما دے اے اللہ، امت کے لیے حساب کو آسان فرما دے اے اللہ، لوگوں کی موت سے سبق لے کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ، یہ کورونا وائرس جو نیمونیا کی بیماری ہے، یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے پھیلا ہے، آپ کا غصہ ظاہر ہے اے اللہ، ہمیں استغفار پڑھنے کی، صدقہ کرنے کی اور توبہ کرنے کی ہم سب کو پوری توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس بیماری میں انتقال کر گئے اللہ، وہ شہید لوگ ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہیں اے اللہ، ان کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو پوری طرح شفا عطا فرما، اور ہم تندرستوں کو اس بیماری سے بھرپور حفاظت فرما، اور بھی پچھلے سال بھی جتنے لوگ اس بیماری میں یا اور بیماری میں انتقال کر گئے اللہ، سب کی مغفرت فرما۔ مولانا وحید الدین خان صاحب انتقال کر گئے اے اللہ، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ، ان لوگوں کی موت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، جتنے روزے نماز تراویح ہوئی صدقات خیرات اللہ ان سب کو قبول فرما، یہ مدارس جو چلا رہے اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما اے اللہ، جو مال لگا رہے ہیں ان کو سب کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ